بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ ذہنی امراض کے اسپتال میں ایک دھکم پیل مچی تھی۔ ڈاکٹر اور تمام عملہ وارڈ نمبر 7 کی جانب بھاگے جا رہے تھے۔ انہیں یوں بھاگتے دیکھ کر مریضوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سبھی ایک دوسرے کو دھکے دیتے، شور کرتے ایک جانب بھاگنے لگے۔ مریضوں کو خوفزدہ دیکھتے ڈاکٹر ناصر ایک دم رکے اور سسٹر جمیلہ کے ساتھ مل کر انہیں شانت کرتے دوسرے کمرے کی جانب پلٹ گئے۔ اس کی موت کنفرم ہو چکی تھی۔ سبھی ڈاکٹر حیران و پریشان سر جوڑے اس کی موت کی وجہ جاننے کی کوشش میں تھے، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے جسم پر نہ کوئی چوٹ کا نشان تھا، نہ اسے دماغی بیماری تھی، نہ اس نے گلے میں پھندا لگایا۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء صحیح و سالم اپنی جگہ پر قائم تھے، مگر دل اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ مطلب دل جسم سے غائب تھا۔ اس قدر دل دہلانے والی خبر نے تمام ڈاکٹروں سمیت تمام عملے کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ سائرہ کے منہ میں 3 عجب رنگوں کے دھاگے پھنسے تھے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس دوران سائرہ سے ملنے کوئی ملاقاتی آیا۔ تو پھر یہ دھاگے بدقسمتی سے سائرہ کے رشتہ دار ہونے کے باوجود اس سے ملنے کبھی کوئی نہ آیا۔ 3 ماہ سے وہ اسی اسپتال میں داخل تھی، مگر کسی نے خبرگیری نہ کی سوائے پولیس کے۔ انہی کے توسط سے ڈاکٹر سائرہ کے بارے میں جان پائے، لیکن ڈاکٹر ناصر کے لیے یہ صرف ایک عجیب و غریب کہانی یا من گھڑت قصہ تھا جسے سن کر لوگوں کی توہم پرستی گردانتے وہ خاطر میں نہ لایا۔ وہ ایک نمازی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے سائرہ کو پہلی بار دیکھا تو چونکا تھا۔ اس میں کچھ ایسی خاص بات ضرور تھی جو وہ محسوس کر سکا مگر جان نہ پایا۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے اس کا رجحان بڑھ چکا تھا، لیکن جو ہی وہ اس جانب آتا وارڈ نمبر 7 کی طرف دیکھنا نہ بھولتا۔ جانے کیوں وہ سائرہ کی جانب مائل ہونے کو وہ کوئی نام نہ دے پا رہا تھا۔ وقت کی کمی کے باعث وہ کچھ دیر رکتا پھر آگے بڑھ جاتا۔ آج بھی وہ راؤنڈ پر نکلا، تبھی اس پہ یہ خبر بجلی بن کر گری کہ سائرہ مر چکی ہے، مگر اس کی موت طبیعی نہ تھی۔ جسم کے اندر سے دل کا غائب ہو جانا معمولی بات نہ تھی، وہ بھی بغیر کسی واضح نشان یا ثبوت کے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو عملے کے ساتھ انہیں بھی خوفزدہ کر گیا۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں ڈاکٹر ناصر کسی کو بتائے بغیر سائرہ کے دیے پتے پر پرانے محلے کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ گتھی سلجھانی تھی۔ دوسری بات، وہ جاننا چاہتے تھے کہ رشتہ داروں کے باوجود وہ اس تعلق سے کیوں محروم رہی۔ اب انہیں اس راز کے علاوہ اس کی تدفین بھی کروانی تھی۔ متوسط طبقے کی گلیوں میں داخل ہوتے ڈاکٹر ناصر نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ ان کے سامنے جو گھر تھا وہ بند پڑا تھا، مگر ویسے ہی مشابہت لیے ایک دوسرا گھر گلی کے نکڑ پہ نظر آیا۔ شاید وہ سائرہ کے کسی رشتہ دار کا تھا۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھے تاکہ مزید پوچھ گچھ کر سکے۔ گھنٹی کی تیز آواز پر انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ دروازہ کھولنے والی شخصیت کافی باروب تھی۔ لمبی بارش داڑھی، سفید پرنور چمکتے چہرے پر ذہانت سے بھرپور آنکھیں جن میں خاص قسم کی کشش تھی۔ ڈاکٹر ناصر ان کی شخصیت سے بہت مرعوب ہوئے۔ ڈاکٹر ناصر نے اپنا تعارف کرواتے آنے کی وجہ بتائی، جس پر انہیں محسوس ہوا کہ وہ انجانی شخصیت انہیں اندر بلانے میں حیل و حجت سے کام لے رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد بالآخر وہ ڈاکٹر ناصر کو لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ صوفے پر بیٹھتے ڈاکٹر ناصر واضح طور پر ان کے چہرے پر ناگواری محسوس کر چکے تھے، مگر آج انہیں سائرہ کے بارے میں جاننے کے تجسس نے ہر بات سے عاری کر دیا تھا۔ یونیورسٹی کی لائبریری آج کھلی تھی۔ ہیرا، سمینہ اور سائرہ نے ایگزام کی تیاری کے لیے آج کا دن منتخب کیا۔ تینوں سہیلیاں بیگ کندھوں پر لٹکائے لائبریری میں داخل ہوئیں، جہاں اکا دکا اسٹوڈنٹ بیٹھے دکھائی دیے۔ انہیں قوی امید تھی کہ ایگزام کی وجہ سے آج زیادہ رش ہوگا، مگر تمام لائبریری میں گنتی کے چند لوگ دیکھ کر وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئیں۔ امتحان کی فکر میں فضول قسم کی سوچ کو پیچھے دھکیلتے تینوں سر جوڑے بیٹھ گئیں۔ کتنا وقت گزر گیا، انہیں ہوش تب آئی جب شام کے دھندلے سائے چہار سو پھیل چکے۔ یکدم سمینہ نے دونوں کو احساس دلایا کہ مغرب ہونے والی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کے کہنے پر دونوں جلدی سے کتابیں سمیٹنے لگیں، کیونکہ لائبریری خالی ہو چکی تھی اور وہ تینوں اکیلی تھیں۔ چاروں طرف ایک خاموشی کا راج تھا۔ تینوں بیگ لیے جلدی سے باہر نکلیں۔ ارے رکو، سائرہ یکدم بیگ کے اندر دیکھتے بولی۔
डायरी तो टेबल पर रखकर भूल गई हूँ। उसमें कुछ पॉइंट्स नोट किए थे कि घर जाकर तैयारी कर लूंगी। आओ जरा मेरे साथ। वो वापस मुड़ी। तुम जाओ सायरा, हम दोनों यही इंतजार करते हैं। हिरा ने यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़े जवाब दिया। हिरा, मैं इस वक्त अकेली। सायरा कुछ परेशान हुई। कुछ नहीं होता यार, समीना ने जमाई लेते उसे घूरा। बहुत थक गए हैं यार, जाओ भाग कर ले आओ। तुम दोनों भी ना। वो घूरी और मुंह बनाए अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। दोनों ने उसे मुड़ते देखकर दाएं बाएं देखा। दरवाजे के करीब रखे बेंच को देखते सुकून से उसकी तरफ बढ़ गईं। समीना, तुमने नोट किया आज लाइब्रेरी में स्टूडेंट ना होने के बराबर थे, हालांकि सब जानते हैं कि इम्तिहानात सर पर हैं। और हैरत की बात यह है कि लाइब्रेरियन भी नहीं थी सिवाय गार्ड के। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? हिरा ने कुछ घबराहट से पूछा। हाँ, देखा और महसूस भी किया। कहीं वो बात सच ना हो कि छुट्टी का दिन उस भूत के लिए होता है जो लाइब्रेरी में रहता है। समीना ने खौफजदा चेहरा बनाए हिरा की जानिब देखा। क्या सच में ये बात हकीकत है कि यूनिवर्सिटी में उस रोज कोई भी नहीं आता और हम आ गए? कहीं सच में? हिरा ने दरमियान में बात छोड़े उसे खौफजदा निगाहों से देखा। हिरा की दहशत से खुली आंखों को देखे समीना का कहकहा गूंजा। अरे यार, तुम इतनी डरपोक हो। ऐसी कोई बात नहीं, मनगढ़ंत बातें हैं। और क्या तुम इतनी बेवकूफ हो कि समझ ना पाओ कि आज छुट्टी का दिन लोग घरों में गुजारना पसंद करते हैं? और वैसे हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना, तसल्ली से पूरे वीक का काम कर लिया। समीना ने लापरवाही से हंसते उसे तसल्ली दी। हाँ, ये बात तो है। हिरा ने फौरन इत्तेफाक करते मासूमियत से गर्दन हिलाई। लेकिन समीना, वो फिर बोली, तुमने देखा आज 4 सू सन्नाटा सा फैला है। अजीब वहशत सी महसूस हो रही है। उसे कुछ बेचैनी हुई। कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? समीना ने टोकते हुए घूरा। कहा तो है कि छुट्टी के दिन लोग निकलना पसंद नहीं करते। आज सुबह तुमने नहीं देखा 3-4 स्टूडेंट बैठे तो थे। हिरा की बात पर उसके बदन में सनसनी दौड़ी, मगर अपना खौफ वो जाहिर ना कर पाई कि वो ये सब पहले से महसूस कर चुकी है। लो आ गई सायरा। सामने से सायरा को आते देखकर समीना जल्दी से खड़ी हुई। उसकी तकलीद में हिरा ने भी बैग पर गिरफ्त मजबूत करते सायरा की जानिब देखा, जो खामोशी की रिदा ओढ़े दोनों से बेपरवाह करीब से गुजर गई, जैसे जानती नहीं। अरे सायरा, रुको तो। दोनों उसके पीछे भागी। डायरी ले आई? हिरा ने तकरीबन भागते हुए पूछा। हाँ, बैग में है। मुझे लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले से वो लड़का लिए खड़ा था। वो देख चुका था कि मैं डायरी भूल रही हूँ। वो खोए लहजे में बोली। लड़का? कौन लड़का? लाइब्रेरी में तो हम तीनों के अलावा कोई ना था। समीना ने आईब्रो खींचते देखा। वो वही था, हमारी टेबल के सामने हमारी नोकझोंक सुन रहा था। पुरस्कार लहजे में जवाब आया। सायरा? समीना ने अचंभे से उसका हाथ थामा। उस वक्त तक वो यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच चुकी थी। रात का अंधेरा फैलने को था। सड़क पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। रश ना होने के बराबर था। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वहाँ कोई लड़का नहीं था, हम अकेली थी। फिर तुम्हें लड़का दरवाजे पर कैसे मिल गया? सायरा की बात पर दोनों फिक्रमंद हो गई। तभी सामने से रिक्शे को आते देखकर हिरा ने हाथ के इशारे से उसे रोका। बगैर वक्त जाया किए तीनों रिक्शे में बैठ गईं। सायरा ने पीछे मुड़कर उस खूबरू लड़के की जानिब देखा जो यूनिवर्सिटी के गेट पर हाथ हिला रहा था।